السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وآمنوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلت، جو میں نے اتاری، مصدقہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہونا، اب والا پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بھی اس کا، ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا، قیمت، قلیلا، انتہائی تھوڑی، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، بس تم ڈر جاؤ۔ ولا تلبسوا، اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم، اس حال میں کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری، اس حال میں کہ وہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے تم ڈر جاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاؤ نہ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب بنی اسرائیل کو کیا، لیکن قرآن اپنے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے سب کو یہ خطاب کر رہا ہے، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، چاہے وہ یہود، چاہے نصارہ، چاہے کوئی ہو۔ ابتدائی خطاب ان کو تھا، لیکن اب اس سے مراد اور مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے۔ پہلا خطاب ہے آمنوا بما انزلت، جو میں نے اتارا اس پر ایمان لاؤ۔ اب جو میں نے اتارا یہ عموم کے لیے ہے، اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہو گئے۔ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے، منکر حدیث ہے، وہ اللہ کی اتاری پر ایمان نہیں لاتا، اور جو قرآن کے کسی حصے کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی پر ایمان نہیں لاتا۔ تو جو میں نے اتارا اس پر تم ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ یہ قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کے 2 سے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا سب سے پہلے اس کو مانتے۔ کیوں؟ یہ قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ پر اتری ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری۔ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تمہارے نبی کی تصدیق کرتی ہے، اور تم کیسے ہو کہ تم ہی اس کا انکار کرنا شروع کر دیا تم نے۔ دیکھو، تم انکار کرتے اگر یہ قرآن کہتا نا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، موسیٰ کوئی اللہ کا نبی نہیں گزرا، اس کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آیا، اگر تو یہ قرآن پہلی کتابوں کا انکار کرتا، نبیوں کا انکار کرتا، تو چلو تمہارے انکار کی وجہ سمجھ بھی آتی۔ جب یہ تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی نے اتاری ہے جس نے وہ اتاری ہے،
کیونکہ اگر اس کو اتارنے والا کوئی اور ہوتا اور اس کی تورات کو اتارنے والا کوئی اور ہوتا تو کیسے ممکن ہے دو ایک دوسرے کے مخالف وہ تصدیق کر دیں؟ نعوذ باللہ، اگر قرآن کو اتارنے والا تورات کو اتارنے والے کا غیر ہوتا تو ظاہر ہے وہ تصدیق تو نہ کرتا، وہ تو اپنا لوہا منواتا۔ تو جب اس قرآن نے تمہاری تورات کی تصدیق کی، تمہارے نبیوں کی تصدیق کی، تو تم تو ایمان لاؤ، کیونکہ یہ تمہاری پاس جو کچھ ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، تمہاری تورات میں یہ لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا تم تک، تمہاری تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، اور وہ آخری نبی ہوگا، اور وہ نبی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور تم جو مدینے اور یثرب میں آ کر آباد ہوئے ہو، تم اسی لیے آئے تھے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی کھجوروں والی سرزمین سے نکلے۔ تم تو اسی لیے یہاں پر آئے تھے۔ تو اس نبی نے آ کر اور اس قرآن نے آ کر تمہاری تورات کی لکھی ہوئی بات کو سچا ثابت کر دی۔ اگر یہ قرآن نہ آتا، نبی نہ آتا، تو تمہاری تورات کی لکھی ہوئی بات سچی نہ ہوتی۔ تمہیں تو اس کو سب سے پہلے ماننا چاہیے کہ اس نے تمہاری تورات کی کہی ہوئی بات کو سچا کر دیا، اور تم ہی اس کے منکر بن گئے۔ یا بعض نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ تمہاری تورات کے اکثر احکامات عقیدے کے حوالے سے اور اکثر چیزوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، بعض جزیات کے اندر اختلاف ہے، وہ منسوخ کر دی، اللہ نے پہلی شریعت نیا حکم اتار دیا، وگرنہ رب کی ذات، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حشر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں اسی طرح جس طرح تمہاری تورات میں، کیونکہ عقیدے کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، احکام میں اختلاف ہوتا ہے۔ عقیدہ وہی چلا آ رہا جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدہ ہر نبی نے ایک ہی دیا امت کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، احکام اور اعمال میں اختلاف ہو، تم اتنی نمازیں پڑھ لو، تم اتنی پڑھو، تم اس طرح پڑھو، تم اس طرح پڑھو، تمہارے اتنے روزے، تمہارے اتنے، یہ اس میں اختلاف رہا ہے، عقیدے میں تو کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تو یہ تو تمہاری اکثر باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور خاص طور پر عقیدہ کسی بھی دین کی بنیاد ہوتی ہے، جب عقیدے کی یہ پوری تصدیق کر رہا ہے، اس میں اسی طرح عقیدہ جس طرح تمہاری تورات میں ہے، تو تمہیں تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ بڑی زبردست طریقے سے اللہ رب العالمین نے، تو یہ جس طرح بندہ کسی کو ملامت کرتا ہے نا کہ یار تو کیسا بیوقوف ہے، ہم تیری کہی بات کو ثابت کر رہے ہیں اور تو ہی ہمارا انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، تم اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کافر تو مشرکین مکہ بن چکے تھے، کیونکہ آپ 13 سال مکہ میں رہے، انہوں نے انکار کیا، پھر آپ مدینے آئے، تو پہلے کافر تو اس کو مشرک بن چکے ہیں، تو یہودی پہلے کافر کیسے ہو سکتے ہیں اس کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے پہلے کافر نہ بنو۔ بنی اسرائیل میں یا ان لوگوں میں پہلے کافر نہ بنو جن لوگوں کے پاس علم تھا کہ یہ نبی آئے گا۔ مشرکین کے پاس تو علم نہیں تھا اس چیز کا، اور اسی طرح یہود، ادھر جو قبیلے آباد تھے مدینے میں، اوس خزرج، ان کے پاس کب علم تھا کہ نبی آئے گا؟ یہ علم تو یہودیوں کے پاس تھا یا عیسائیوں کے پاس تھا۔ تو سب سے پہلے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تو جن کے پاس علم ہے یا جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد جو بھی انکار کرے گا وہ تمہارے بعد ہوگا، پہلے تم ہی ہوگے۔ تو گویا کہ جو اچھا کام کرتا ہے تا قیامت جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اور جس نے برا طریقہ جاری کر دیا تا قیامت جو آئے گا اس کے برے طریقے کا وزر اور گناہ اس کے اوپر پڑتا رہے گا۔ تو تم جب پہلے کافر بن گئے، تمہارے بعد جتنے کافر ہیں ان کا بوجھ بھی تم پر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اسی طرح بِهِ کی ضمیر بعض نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے،
اور بعض نے کہا قرآن کی، جدھر بھی جائے بات ایک ہی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تیسرا حکم ایک آیت کے اندر، تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ تھوڑی قیمت سے مراد حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں الدنیا بحذافیرھا قلیل، دنیا اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب بھی قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں آ جائے تو وہ تھوڑا ہی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا کا فائدہ ہے ہی قلیل، گویا اللہ نے پوری دنیا کے فائدے کو قلیل کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میری آیتوں کو دنیا کے فائدے کے بدلے میں نہ بیچو۔ مطلب دنیا کا فائدے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ بظاہر تمہاری چتراہٹ، تمہاری شان و شوکت جاتی ہے اسلام لانے سے، تمہاری نوابی اور تمہاری جاگیرداری جاتی ہے اسلام لانے سے، تم تھوڑی سی دنیا کی جاگیرداری کی خاطر میری آیتوں کو بیچ رہے ہو۔ بیچنے سے مراد ان کا انکار کر رہے ہو۔ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ جس ہماری تورات میں ذکر ہے نبی آنے کا، کیا یہ نبی وہی ہے؟ تو تم دنیا کے مفاد کی خاطر کہہ دیتے ہو کہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ یا اسی طرح ان کی عادت تھی کہ اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے۔ جب ان میں کوئی غریب زنا کرتا اس کو حد لگا دیتے، شریف اور مالدار آدمی ایسا کرتا اس کو کہتے چلو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دو، بس چکر لگوا دو اس کا، اتنا ہی کافی ہے۔ غریب پر حد نافذ ہوتی، امیر کے لیے سزا اور ہوتی۔ تو اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بدل دیتے کہ امیر سے پیسے ملیں گے، اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کو بدل دیتے۔ یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ کئی لوگ آج بھی اللہ کی آیتوں کو دنیا کے مفاد کی خاطر بدل رہے ہیں، اپنا فرقہ بچانے کے لیے، اپنی پیری مریدی کے سلسلے بچانے کے لیے، اور اپنے ان معاملات کو باقی رکھنے کے لیے آج بھی وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر بیچتے ہیں۔ مطلب ایک بندے کو یہ ڈر ہے میری تنخواہ رک جائے گی، میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا، میری جو لوگ عزت کرتے ہیں وہ چلی جائے گی، مجھے جو عہدہ ملا ہوا وہ چھن جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تعلیم، کتاب اللہ کی تعلیم پر اجرت نہیں لی جا سکتی۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ استدلال کیا کہ قرآن پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو اعتدال کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ حت الوسع انسان کوشش کرے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو وہ قیمت کی صورت میں نہ پڑھائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا متبادل ہی کچھ نہیں، جس کا متبادل ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا افزانہ لے لے، لیکن اس پر بھی شرط نہ لگائے، یہ دو گے تو پڑھاؤں گا نہیں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن اب کی جو کیفیت ہے، اب کے جو علماء قراء جس طریقے کی طرف جا رہے ہیں، یہ طریقہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بکریوں والے واقعے سے استدلال کر کے یوں کر لینا کہ جی بس اس نے مانگ کر 40 بکریاں صحابی نے لی تھی تو ہم بھی مانگ کر جو مرضی لے لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ مسافر تھے، سفر پر تھے، ضرورت تھی، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، جس وجہ سے صحابی نے ایسا ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا تھا۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ محمود طریقہ نہیں ہے، پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ حت الوسع کوشش یہ کرے بندہ کہ اس کو بطور شرط نہ، ہاں ان کو کہہ دے بھئی میری ضروریات ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ میرے اخراجات ہیں، تم بھی اسی دنیا میں رہتے ہو، میں بھی اسی میں رہتا ہوں، تمہارے بھی بچے میرے بھی بچے، تم بھی پسند کرتے ہو تمہارے بچے اچھا کھائیں، تم اچھا کھاؤ، میں بھی یہ چیز پسند کرتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، ہاتھ پاؤں اللہ نے مجھے بھی دیے ہیں، میں بھی دنیا پہ نکل جاؤں بڑا کما سکتا ہوں، لیکن دین کے لیے رکا ہوا ہوں، تو لہٰذا تم میری ضروریات کا خیال رکھنا، اس طرح بات کر دے۔ دوسروں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ علماء کے معاملے میں بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے، یقین مانے جتنی علماء کی تنخواہیں ہیں نا، ان کو کہہ دیا جائے انتظامیہ کو اور ان لوگوں کو کہ تمہاری بھی اتنی تنخواہ ایسے مقرر کی جا رہی، چلو 5-5 ہزار تمہیں اوپر کر دیتے ہیں، تو دیکھیں گے ان میں سے کون یہ تنخواہ لیتا ہے۔ ابھی ایک کلپ وائرل ہوا ہے، بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے لیکن پتہ نہیں حقیقت، لگتا تو ٹھیک ہی ہے کہ وہ خطیب صاحب منبر پہ کھڑے ہو کے محراب میں یہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرو کہ یا رب العالمین جتنی امام صاحب کی تنخواہ ہے نا اتنی صدر کی، صدر کے بچوں کی، مسجد کے نمازیوں کی، سب کی اتنی تنخواہ لگا دے، کہو آمین۔
یہ آمین وہ کہہ رہے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو اتنے بھی کافی ہیں۔ تو دیکھیں نا، بات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مستغنی رکھے ہر ایک کو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو ایسا دے کہ وہ دین کی خدمت فری کرے، لیکن جو بیچارہ سارا دن بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ایک حفظ پڑھاتے ہیں قاری صاحب، وہ صبح سے لے کر رات تک بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کے بچوں کو حفظ کون کروائے گا اگر وہ نکل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ اور یہ کاروبار ایک ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، آپ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں۔ جب بندہ اس میں قدم رکھتا ہے نا، وہ خود نہ بھی کرے کام، خود نہ بھی بیٹھے، لیکن ذہنی طور پر وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ذہنی طور پر آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہی رہتا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی خالصتاً دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک دفعہ کاروبار اور یہ چیزیں تقریباً ترک کرنی پڑیں گی۔ ہاں الا من رحم ربی، بعض ایسے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کرے، وہ دونوں چیزوں کو چلا جائیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا خیال ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اخراجات ضروریات زندگی کہاں تک پہنچ گئیں۔ جن کی تنخواہیں 3 سال پہلے تھیں کسی جگہ پر، ان کی اب تنخواہیں کہاں پر پہنچ چکی، لیکن مسجد کا مولوی وہیں پر کھڑا۔ تو ہمارے لوگ بھی مجبور کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ بیچارے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے ہیں ٹیوشن پڑھوا لو ہمارے سے، اور پھر کہتے ہیں دیکھا مولوی لوگوں کے گھروں پہ جا کے قرآن کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ طریقے اچھے نہیں لگتے، لیکن جو جاتے ہیں آخر ان کو بھی کسی نہ کسی طرح تو ہم اس صورت کی طرف دھکیل رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے نا، اللہ کے ہاں تو یہ جواب ہونا ہے کہ اگر کسی نے بلی کو باندھا اور بلی کو کچھ کھلایا پلایا نہ اور بلی مر گئی، تو آپ نے فرمایا اذبت امرأۃ فی حرہ، ایک عورت بلی کی وجہ سے عذاب دی گئی۔ تو جو یوں اس طرح باندھتے ہیں، علماء کو پابند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کر پاتے، اور پیسے کو اور غلط چیزوں پہ لگا دینا، یہ مسجد کی ٹائلوں پہ پیسہ لگا دیا، کھڑکیوں پہ پیسہ لگا دیا، رنگ روغن پہ پیسہ لگا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بلڈنگیں بڑی بڑے برج بنا کے کھڑے کر دیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ اس کو گھر پہ بٹھا کے، جس کو آپ نے دین کے لیے پابند، یہ مساجد، یہ ادارے علماء سے آباد ہوتے ہیں، یہ چمک دمک سے آباد نہیں ہوتے۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کرو کہ جس کو آپ نے اس کام کے لیے پابند کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ میں نے دوسری طرف بھی غلط ہے کہ جو شرطیں لگاتے ہیں جی اتنے دیں گے تو کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، یہ برکت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تو اس طرف بھی غلط ہے کہ اتنا کہ کھینچ کے رکھو، اتنا کھینچ کے رکھو کہ وہ بیچارہ مجبور، 4-5 بچے ہیں کسی کے، اس کی 20 سے 25 ہزار تنخواہ کیا ہے۔ بہرحال اس آیت کا یہ معنی قطعاً نہیں بنتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ جی قرآن پڑھا کر اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ، بہترین حق جو تم لیتے ہو، بہترین اجرت جو تم لیتے ہو وہ اللہ کی کتاب پر ہے، وہ بہترین اجرت ہے، وہ تم لے سکتے ہو، لیکن بات وہی ہے کہ یہ شرط کی صورت میں نہ ہو۔ وَتَكْتُمُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈر جاؤ۔ دیکھیں پیچھے بات تھی عامت الناس کی، یا بنی اسرائیل، ہر قسم کے عامی بندے کو خطاب تھا، عالم اور عامی سب شامل، وہاں پر استعمال کیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ یہاں پر علماء کو خاص طور پر خطاب تھا، کیونکہ یہ علماء کا کام تھا ایسی خیانتیں کرنا، عوام ایسا نہیں کرتی تھی۔ تو یہاں پر لفظ بولا فَاتَّقُونَ، اہل علم نے اس میں فرق لکھا ہے کہ تقوی ہوتا ہے زیادہ ڈر، اور رہبت ہوتی ہے ڈر کی ابتدا۔ معنی یہ بنتا ہے عوام کو تو جو ڈرنا ہے، لیکن علماء کو ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ علماء کے لیے کامل ڈر اور خشیت کا لفظ استعمال کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور تمہارے اندر احتیاط زیادہ ہونی چاہیے بنسبت عوام کے۔ عوام کو لیے تھوڑی رہبت اور تھوڑا سا خوف بھی ان کے لیے کافی ہے، لیکن علماء کو اللہ سے زیادہ، کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی معرفت زیادہ ہے۔ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہو اس سے اتنا سوال زیادہ ہوگا
کیونکہ اللہ کی جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ اس سے اتنا سوال زیادہ، اور علماء کے پاس علم سب سے بڑی اللہ کی نعمت، اس کا سوال بھی زیادہ ہونا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھے سے ڈر جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔